اس وقت وہ چھوٹی سی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ اتنی دیر سے یہاں کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کے پیٹ میں تکلیف محسوس ہونے لگی، مگر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں اور پوری باڈی میں پین ہونے لگی۔ اچانک اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے اٹھی تو حیرت سے دیکھنے لگی بیڈ کی طرف۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں تو اپنی ماں کی کچھ بتائی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ اس کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہنور بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے دیکھ کے کہنے لگیں، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر تک جہانگیر آ جائے گا، وہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، میں نے بولا ہے، وہ بس تھوڑی دیر تک آ جاتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شادی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مرد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہلکی سی نگاہیں اٹھا کے سامنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کوئی بات کی، بس ڈری ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا۔ جہانگیر یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے ماموں کی بیٹی بہت چھوٹی لگ رہی تھی اپنے لیے، مگر ماں کی ضد پہ اس کے ساتھ شادی تو کر چکا تھا۔ اب آہستگی سے اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہو کیا گیا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گا، وہ نرمی سے اور اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ اچانک وہ پیچھے ہوئی۔ مجھے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، وہ گھبراتی ہوئی بولی، کیونکہ اس وقت وہ کسی اور کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کے سامنے اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے یہی بولا تھا، تمہیں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے تم نے اپنے شوہر کو بتانا ہے، اور وہ بھی اپنے شوہر کو ہی بتا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے اسے آہستگی سے اٹھایا تو اچانک کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی بیڈ کی طرف دیکھتا۔ اب کی بار جہانگیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ تمہیں ان سب کے بارے میں نہیں پتہ؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگا، مگر وہ سہمی ہوئی کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ غصے میں کہنے لگا، جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ۔ ابھی بھی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ جہانگیر غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، جا کے لائبریری میں بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کی حالت جہانگیر کے سامنے آنے لگ جاتی۔ کیا وہ اتنی چھوٹی بچی تھی؟ اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس بارے میں مجھے بتا رہی تھی۔
اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایک میچور لڑکی چاہیے تھی، مگر وہ اس کی سوچ سے زیادہ چھوٹی نکلی۔ وہ تو مکمل طور پہ اپنی زندگی کی آج نئی شروعات کرنے لگا، مگر وہ لڑکی، وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ کافی وقت بعد واپس کمرے میں آیا تو وہ سادہ سے حلیے میں ڈری سہمی سی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کے بیٹھا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا، اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم نے میری گولڈن نائٹ خراب کر دی، وہ غصے میں بولا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے بھرپور جوان مرد کو دیکھنے لگی، جس نے اتنی زور سے اس کے بازو کو دبوچا ہوا تھا۔ عدن کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ اس نے ایک دم سے عدن کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ عدن روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑا، لا کے بلکونی میں پھینکا۔ باہر کافی زیادہ بادل گرج رہے تھے اور بادلوں کی گرج سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہاں پہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہی تمہاری سزا ہے۔ نہ جانے کس بات کی وہ اسے سزا دے رہا تھا، یہ بات تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ واپس کمرے میں آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدلنے لگا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خود اندازہ نہیں ہوا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بارش برس رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ بلکونی کے سامنے عدن نیچے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھایا، اسے اندر کی طرف لے کے آیا۔ الماری میں سے اسے کپڑے نکال کے دینے لگا۔ یہ لو، چینج کر لو، نرمی سے اسے کہنے لگا۔ وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اب کی بار جہانگیر کو شرمندگی ہوئی۔ وہ تو خود چھوٹی بچی تھی۔ اس نے جان بوجھ کے خود سے تو اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی، بلکہ اسے بھی تو جہانگیر کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گہری سانس لی، چینج کر کے آئی تو پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ یہاں بستر میں آ کے لیٹ جاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے وجود کو دیکھا تو اس کے پاس ہیٹر آن کر کے رکھ دیا۔ اس کے اوپر کمبل سیٹ کرنے لگا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ یہ سب میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن دوبارہ تم پہ غصہ نہیں کروں گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے بساختہ ہی اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، دوبارہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا پیش نہیں آؤں گا، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر اپنے جذبات کو قابو پانا اس کے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا، مگر اس کے چہرے پہ ابھی بھی تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جیسے وہ ابھی بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ بالکل اس کے ساتھ چپک گئی، اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ اس معصوم سی بچی کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے یہ بیوی نہیں،
بلکہ اولاد کی طرح پالے جانے والی شے ہے۔ یہ عورت ذات بہت حساس ہوتی ہے، نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح بھی وہ اٹھی تو عجیب سی اس کی حالت ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی شاید اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کوئی پین کلر تو دے دیں، مجھے بہت پین ہو رہی ہے۔ آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ملازمہ بھی نہیں جاگ رہی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بنا کے لے آتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی پین کلر دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچن کی طرف چلا گیا۔ جا کے اس نے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس کے لیے قہوہ بنانے کے بعد کچھ اور گرم چیزیں اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کے واپس کمرے میں آیا۔ لا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو کھا لو، اس کے بعد میں کوئی میڈیسن دیتا ہوں۔ میں نے ابھی ڈاکٹر سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن بتائی ہیں، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ شخص اس کا اتنا خیال رکھے گا۔ اسے لگا تھا وہ امیر ہوگا، کوئی مغرور قسم کا ہوگا، مگر وہ ایسا نہیں تھا، بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد خود جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اب حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد، اسے میڈیسن دینے کے بعد اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ ہمیں نیچے چلنا چاہیے، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بتا دوں گا سب لوگوں کو، پریشان مت ہو۔ تم کیا آپ یہ بتائیں گے کہ رات کو مجھے نہیں میں کچھ بھی نہیں بتانا، بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ اسے اب کی بار بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے جیسے ہی جہانگیر بیٹھا، سب اسے پوچھنے لگے، تمہاری بیوی نہیں آئی کیا؟ ابھی تک اٹھ کے کیوں نہیں آئی؟ ماہنور بیگم کہنے لگی، بیٹا اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آتے، مما وہ سو رہی تھی، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا ہے اس کی طبیعت کو؟ ماہنور بیگم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس مما کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے سونے کا کہہ کے نیچے آ گیا ہوں۔ رات ولیمے کا فنکشن ہے تو پھر کینسل کروا دیتے ہیں۔ ماہنور بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اتنی زیادہ بھی خراب نہیں کہ ولیمے کا فنکشن ہی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ پیچھے سے اسے نریز کی آواز آئی، ہاں بھائی ولیمہ تو جناب نے حلال کرنا ہوگا، تبھی تو اس کی بیگم کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مڑ کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ ہی ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ مما اسے سمجھا لیں، میری بیوی کے بارے میں کوئی فضول بکواس کرنے کی کوشش مت کرے۔ اس نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اسے جواب دیا، ہاں ہاں بھائی، میں کیوں تمہاری چھوٹی سی بیوی اس بچی کے بارے میں بکواس کروں گا؟ چھوٹی سی بچی تو ہے تمہاری بیوی، اس کے بارے میں بھلا کیا ہی بکواس کر سکتا ہوں؟ نریز کی بات سن کے جہانگیر غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ماہنور نے خونخوار نگاہوں سے نریز کی طرف دیکھا، غصے میں کہنے لگی، کیوں فضول بات کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، سب کے سامنے تم نے اس کے ساتھ ایسی بات کی ہے تو کیا ہو گیا ہے مما؟ ایک نارمل ہی تو بات کی ہے۔ جو کچھ اس نے رات کو کیا اسی کا تو نتیجہ ہے، دیکھو پہ تم فضول بات کر رہے ہو۔ ماہنور بیگم نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا
جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ بولتے نہیں تھے کیونکہ جب وہ بولتے تھے پھر کوئی اور نہیں بولتا تھا۔ وہ کمرے میں آئے، آہستگی سے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ پھینچے ہوئے لب، بند آنکھیں، اس کی گھنی پلکیں، لمبے گھنے سیاہ بال جن کو وہ دیکھ رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سلکی ریشمی اس کے بال، انہیں اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اتنی حسین لگنے لگی تھی۔ ابھی تو ایک رات ہی اس کے پاس آئی تھی۔ رات اس کے ساتھ کافی زیادہ غصہ کر گیا۔ بارش میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو گیا۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کافی دیر تک سوئی رہی تھی۔ اچانک سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، گھڑی کی طرف دیکھا تو کہنے لگی 10 بھی بج گئے ہیں، میں اتنا زیادہ سوئی ہوں۔ معصومیت سے بولی، کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا اسے اس وقت اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آہستگی سے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی، مسکرانے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، رات کو آپ نے میرا بہت خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بھی بنا کے لے آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، یہ تو میرا فرض ہے، میں آپ کا شوہر ہوں نا، تو مجھے یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ مجھے چھوٹی سی ذمہ داری مل گئی ہے، مجھے آپ اچھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا اور وہ اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو بالکل بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ ولیمے کے فنکشن میں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کل جتنی زیادہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی، آج اتنی زیادہ خوش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ جہانگیر اسے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے اپنے سارے کزن سے ملوا رہا تھا، ہر ایک کے بارے میں بتا رہا تھا کون اس کا کیا لگتا ہے۔ جہانگیر بھائی، تمہاری بیوی تو چھوٹی سی ہے۔ ایک کزن کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، ہاں چھوٹی سی تو ہے، تو کیا ہوا، بیوی تو ہے نا اب میری، نکال تو نہیں سکتا زندگی سے۔ ویسے مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میری بیوی نہیں، میری اولاد بن کے زندگی میں شامل ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سب کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ اچانک باتوں کے دوران عجیب سی اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہو؟ شاید زیادہ لوگ دیکھ کے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے روم میں لے کے جاتا ہوں، ویسے بھی ولیمے کا فنکشن تو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو سے پکڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ دوبارہ سے نرمی سے عدن سے پوچھنے لگا۔ عدن کو لے کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا تو عدن نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ عدن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک سے ہوا کیا عدن، بتاؤ مجھے، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، آہستگی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ ہسپتال لے جانے کا تھا، مگر جاتے جاتے اس نے کسی کو اطلاع تک نہیں دی کہ اسے لے کے ہسپتال جا رہا ہے۔ وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں جہانگیر صاحب، میں آپ کو آپ کی وائف کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتی ہوں، وہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا
کہ آپ کی وائف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، اچھی خاصی بات کر رہی تھی، رات کو بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے رات والی کنڈیشن کے بارے میں ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر کہنے لگی، ایسے اچانک ان کا بے ہوش ہونا۔ آپ نے بتایا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ عدن کے پاس آ کے بیٹھا، آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے قریب آ گئی، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے شاباش، کیوں اچانک کیوں بے ہوش ہو گئی؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ بالکل خاموش تھا، وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد ماہنور بیگم پوچھنے لگی، بیٹا تم اسے کہاں لے کے چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگا، نہیں بس کچھ نہیں، کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، جس وجہ سے اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ ویسے ہی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے کمرے میں آ گیا، لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ آپ تو چھوٹی سی بچی ہو، آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنے ماما بابا کو کہنا چاہیے تھا، آپ کو مجھ سے سچ میں شادی نہیں کرنی، آپ تو بہت چھوٹی ہو، آپ تو شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا، کیونکہ ماما بابا مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ بتاؤ مجھے، کہ آپ کو پہلے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے؟ جیسے آج آپ بے ہوش ہو گئی تھی، جیسے آج آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیا پہلے بھی ایسے ہوتا ہے؟ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے ماموں جان اور ممانی جان سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کس قدر وہ لوگ خود غرض تھے، ایک بوجھ سمجھ کے اسے اپنے سر سے اتارا گیا۔ آج اسے اس معصوم سی بچی پہ ترس آ رہا تھا۔ آہستگی سے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ بالکل ہی اسے بچی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ شادی کے بارے میں کچھ جانتی یا اسے کچھ بھی علم ہوتا۔ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا، گویا جیسے وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ ڈاکٹر کے انکشاف نے اسے مکمل طور پہ ہلا کے رکھ دیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے؟ آپ بھی کہیں گے میں ڈرامے کرتی ہوں، جان بوجھ کے بے ہوش ہو جاتی ہوں؟ کیا آپ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اپنی اولاد نہیں سمجھا تو میں تو سمجھ سکتا ہوں نا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تم اس تکلیف سے گزر رہی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا، بلکہ میں تو تمہیں اپنی اولاد بنا کے رکھتا۔ تم تو ابھی معصوم سی بچی ہو، تم نے ابھی بچپن دیکھنا ہے، تم نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تم نے شادی تو نہیں کرنی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ رات بھر وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا رہا۔ اس نے کسی قسم کی مزید کوئی بات نہیں کی، وہ سو چکی تھی۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے بیگم زیادہ چھوٹی ہے، کچھ کر نہیں پا رہی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، غصے میں کہنے لگا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہو؟ کیا تمہیں چین نہیں آتا؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بھائی، مجھے تو بالکل چین نہیں آتا، نہ ہی کبھی آئے گا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، باہر جاؤ تم، تبھی تمہیں چین آئے گا۔ نریش ہنسنے لگا، ویسے کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا۔ نریش نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں جانے کی تیاری؟ مانا کہ جتنا بھی برا پیش آتا ہوں، لیکن اتنا تو دیکھ سکتا ہوں کہ میرے بھائی کی آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا، واپس کمرے میں آیا، آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھنے لگا، سر کے نیچے تکیہ سیٹ کرنے لگا۔ تکیے پہ خون کے داغ لگے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، بیڈ کے دوسری طرف لٹا دیا۔ جگہ جگہ داغ لگ چکے تھے۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت اس نے گاڑی باہر نکالی۔ ارادہ اپنے ماموں کی طرف جانے کا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ جا کے دروازے پہ دستک دی تو ماموں جان نے دروازہ کھولا۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اتنی صبح صبح سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی صبح صبح تم یہاں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے اس معصوم سی بچی کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ شادی کے قابل تھی؟ بتائیں مجھے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے بوجھ تھی، آپ لوگ اس کا علاج نہیں کروا سکتے تھے، تو آپ لوگوں نے اس کی شادی کیوں کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا کیا تم فضول باتیں کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ شادی کے بعد مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرد کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، مکمل عورت چاہیے ہوتی ہے، اور میں اتنی معصوم سی بچی کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ میری بیوی ہے یا میری اولاد ہے۔ میں اسے لے کے ہسپتالوں میں پھروں، اسے دیکھوں یا اپنے باقی کام دیکھوں؟ بتائیں مجھے۔ میں اسے بوجھ نہیں سمجھ رہا، لیکن کم از کم آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ میرے علاوہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کرتے تھے تو کیا وہ مرد کو برداشت کرتا؟ کبھی نہیں کرتا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، آپ اس کے سگے ماں باپ ہیں۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی، کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے ہم اس کا علاج نہیں کروا سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ تمہاری ماں ان سب کے بارے میں جانتی تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ اچھا، مطلب ماما جانتی تھی، ان کو پتہ تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، دیکھنے لگی، کمرے میں جہانگیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹھ کے باہر آئی تو سامنے ماہنور بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، پھپھو جان، جہانگیر کدھر ہیں؟ اس کی بات سن کے انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے صوفے پہ پھینکا تو وہ پوری کی پوری سہم گئی تھی۔ لڑکی
تمہیں میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں اس وجہ سے شامل کیا تھا تاکہ میں تمہارے ماں باپ کو اپنے نیچے لگا کے رکھ سکوں۔ ساری زندگی تمہارے باپ نے مجھ سے ناراضگی رکھی۔ پتہ ہے تمہارا باپ اس وجہ سے صرف مجھ سے راضی ہوا تاکہ تمہارا رشتہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کروں، ورنہ ساری زندگی پسند کی شادی کرنے پہ تمہارے باپ نے مجھے بلایا نہیں۔ اب وہ تکلیف میں تمہیں دوں گی، اس کا بدلہ میں تم سے لوں گی۔ اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ پھپھو جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کے سامنے اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آنے والی عورت یوں اس کے ساتھ برتاؤ کرے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھپھو جان چھوڑیں مجھے، تکلیف ہو رہی ہے پھپھو جان، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ بے ہوش ہونے لگی۔ پھپھو جان چھوڑیں۔ اپنے آپ کو کافی دیر تک چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، اچانک گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی جہانگیر گھر میں داخل ہوا، ماہنور بیگم روتے ہوئے اس کے پاس آئیں، کہنے لگیں بیٹا پتہ نہیں تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اسٹور روم میں نہ جانے کیا کرنے گئی تھی، وہاں پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اسٹور روم میں کیا کر رہی ہے؟ جلدی سے اسٹور روم میں گیا، وہاں سے اس کے وجود کو اٹھاتا ہوا فوراً سے کمرے میں لے کے آ گیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کمرے میں آیا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، اس کے چہرے پہ پانی پھینکا تو وہ فوراً سے اٹھی، جہانگیر کے سینے میں چھپ گئی۔ پوری کی پوری وہ کپ کپانے لگی تھی۔ جہانگیر مجھے بچا لیں، وہ پوری کانپنے لگی۔ جہانگیر مجھے بچا لیں، روتے ہوئے بولی۔ جہانگیر وہ پھپھو، اس سے پہلے وہ کچھ بتاتی، ماہنور کی بیگم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ تم نے اگر جہانگیر کو بتانے کی کوشش کی تو ایک لمحہ لگے گا مجھے تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ کیا ہوا ہے؟ پھپھو کے پاس جانا ہے میری جان نے؟ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، بالکل اس کی گود میں بیٹھی ہوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو؟ شاید ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ہسپتال نہیں جانا، رو رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ڈری ہوئی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹوں سے روتی رہی ہو۔ نرمی سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس نے ملازمہ کو بولا کہ اس کے لیے جوس بنا کے لے آئے، خود اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے جوس لے کے آئی، اسے جوس پلایا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے فوراً سے خون کو صاف کیا، کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں مجھے کینسر ہے، اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی میں آپ پہ بوجھ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں جانا، میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے کہا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں، دماغ خراب ہو گیا؟ مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے۔ بس وہ رو رہی تھی، کہیں نہیں جانا، بس رونا بند کرو، میں ہوں نا، میں نے کچھ بولا ہے آپ کو؟ نہیں نہ کچھ بولا، تو کیوں اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ بس رونا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوما تو اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اس کے سینے پہ سر ٹکاتے آنکھیں بند کیے سو گئی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جب نریس کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس آ کے بیٹھا، اسے دیکھنے لگا۔
وہ حیران ہوا تھا اسے کمرے میں دیکھ کے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غصے میں اسے پوچھا۔ آپ کی بیوی کا حال پوچھنے آیا ہوں، کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ نرمی سے بولا۔ ویسے اتنی زیادہ میں تم سے امید نہیں کر سکتا تھا کہ تم اس کا حال پوچھنے آؤ۔ ذرا اپنی بیوی سے تو یہ پوچھنا کہ آخر وہ اسٹور روم میں کرنے کیا گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، صاف صاف بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹور روم میں تو آپ کی بیوی کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اسٹور روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کی بات اسے سوچنے پہ مجبور کر گئی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ اسے لے کے دوسرے شہر جانا چاہتا تھا، مگر ماہنور بیگم نے کہہ دیا، نہیں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بھتیجی کو میرے سامنے رکھو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اسے کسی دوسرے شہر لے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، کیوں مما، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میں کیوں نہیں اسے دوسرے شہر لے کے جا سکتا؟ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا، کیونکہ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بچے وہ مر جائے، اسے تکلیف پہنچے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے اور وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ جانتی تھیں، آپ ہمیشہ سے جانتی تھیں کہ وہ ایک کینسر کی مریضہ ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے میری شادی اس کے ساتھ کروائی، اور شادی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس کا علاج کروا سکتا ہوں، سب کچھ کروا سکتا ہوں، لیکن آپ اسے کون سا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ آپ نے پسند کی شادی کی، ساری زندگی آپ کے بھائی نے بلایا نہیں۔ دیکھے تو میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی سگی ماں سمجھا۔ بے شک آپ میرے باپ کی دوسری بیوی تھی، لیکن میں نے آج تک آپ کو ایسا نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرا استعمال کیا، اپنی بھتیجی سے بدلہ لینے کے لیے آپ نے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ میں ہمیشہ آپ کے اشارے پہ چلتا آیا ہوں مما، لیکن اب نہیں۔ اب میں اپنی بیوی کو لے کے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ آپ کی بھتیجی ہوگی بعد میں، لیکن پہلے میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور بیوی سے زیادہ میں اولاد کی طرح سمجھتا ہوں۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے لے کے دوسرے شہر آ گیا۔ اس کے لیے سب لڑ جھگڑ کے اس کے ماں باپ کو بھی حقیقت بتا چکا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے؟ پہلے دیکھ تو لیتے کہ آپ کی بہن چاہتی کیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بولا۔ رات کا وقت تھا، ہسپتال کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اس کی پیشانی کو چوما، کہنے لگا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نرمی سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کے کہنے لگی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ہمیشہ ٹھیک ہی رہوں گی۔ آپ مجھے یوں ہی محبت کرتے رہیں گے نا؟ مجھے واپس پھپھو کے پاس نہیں جانا۔ آپ کو پتہ ہے اس دن مجھے اسٹور روم میں بھی انہوں نے ہی بند کیا تھا۔ وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ اسے ساری حقیقت بتانے لگی۔ تو میری جان، یہ باتیں آپ کو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، اس وقت بتانی چاہیے تھی۔ وہ نرمی سے بولا۔ وہ مجھے منع کرتی تھی، ڈانٹتی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں اندازہ تھا، وہ مجھے ڈراتی دھمکاتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دیں گی، اس وجہ سے میں کبھی حقیقت بتا ہی نہیں سکی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، بتاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علاج ہونے لگا۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا ایڈمیشن کروا دیا، وہ اسکول جانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نے اسے کسی چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری دے دی ہو، جسے وہ پالنے لگا تھا۔
اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا۔ اب کی بار ماہنور بیگم کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگ چکی تھی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگا، تم اپنی پھوپھو جان کو معاف کر دو، انہیں احساس ہو چکا ہے۔ تو اس نے بھی معاف کر دیا۔ وہ بہت خیال رکھنے لگی، وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتا، اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا۔ شادی کے چند سال بعد اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی، مسکراتی۔ رات کا وقت تھا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بچے کو پکڑتے بیبی کارٹ میں لٹایا، ایک دم سے اسے حصار میں لیتا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئیں، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پورے 1 ہفتے بعد بیگم واپس آیا ہوں، کم سے کم اتنا تو بنتا ہی ہے، یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، اسے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، اتنی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کسی مرد سے محبت کرے گی جتنی وہ اس سے کرنے لگی۔